آج ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ انتہائی اہم میں نے چونکہ اس لیے کہا کیونکہ ہمارے جو مستقبل کے معمار ہیں، ہمارے جو قوم کا مستقبل ہے، ان کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے۔ کرونا کا نام لے کر پہلے تو تعلیمی ادارے بند کیے، پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن کیا، پھر اس کے بعد تعلیمی جو ادارے تھے ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ آن لائن پڑھائیں۔ اب یہ ہوا کہ آن لائن جامعات نے آن لائن پڑھانا شروع کر دیا۔ جس طرح جامعات نے آن لائن پڑھایا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس بخوبی بیان کر سکتے ہیں کہ ان کو کیا مسائل درپیش رہے اور کیا ان کے ساتھ اساتذہ نے کیا، کس طرح پڑھایا، وہ تو وہی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ بہرحال ہم جس اہم موضوع پہ گفتگو کرنا جا رہے ہیں اور گفتگو کرنا چاہ بھی رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح مختلف یونیورسٹیز کے طلباء نے احتجاج کیا کہ جس طرح ہمیں پڑھایا گیا ہے، ہمارے ٹیچرز کی جانب سے پڑھایا گیا ہے، ہمارے پروفیسرز کی جانب سے پڑھایا گیا ہے، اسی طرح جس طرح آن لائن پڑھایا گیا ہے اسی طرح آن لائن امتحانات لیے جانے چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے حق میں ہیں، اور یونیورسٹیز نے، میں تو ہمارے اس موجودہ تعلیمی نظام کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ کاروبار، تعلیمی نظام نہیں ہے، کاروباری نظام ہے، اس میں جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ کاروبار کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں پچھلے 2 سیمسٹرز طلباء نے کس طرح پڑھے ہیں۔ جس طرح پڑھے ہیں وہ میڈیا نہیں بتا سکتا کیونکہ میڈیا کو تو اس بات کا علم ہی نہیں، اور پھر دیکھیں اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح طلباء کو مارا جا رہا ہے، اسٹرائکس میں جو احتجاج وہ کر رہے ہیں، جو اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر بھی انہیں احتجاج نہیں کرنا دیا جا رہا، اور ان کے خلاف جو ہے وہ ڈنڈا بردار فورس کا استعمال کیا جا رہا ہے، آنسو گیس کا استعمال کیا جا رہا ہے، ان پہ شیلز برسائے جا رہے ہیں، ان پہ ایف آئی آرز کری جا رہی ہیں، اور جو حالات ہمارے تعلیمی نظام کے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ہمارا تعلیمی نظام ایسا تعلیمی نظام ہے جس میں ہم نہ تو اچھے ڈاکٹرز پیدا کر سکتے ہیں، نہ اچھے انجینئرز، نہ اچھے اساتذہ، اور کسی بھی شعبے میں ہم کوئی بھی شخص اچھا پیدا نہیں کر رہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، آج جو میں بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ اگر ہماری قومی زبان میں ہوتا تو آج طلباء کو احتجاج کرنے کا موقع نہ ملتا، طلباء کو احتجاج نہ کرنا پڑتا، جس طرح اساتذہ نے پڑھایا وہ اس کو بآسانی سمجھ سکتے تھے۔ اور اب جو صورتحال وہ یہ ہے کہ طلباء نہیں سمجھ سکتے، طلباء کو وہ چیزیں معلوم ہی نہیں، اور میں آپ کو بتاؤں طلباء کو کورس بھی مکمل نہیں کروایا گیا۔ جو صورتحال دیکھنے میں رہی وہ یہی ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا اس کا اس حکومت نے جس طرح سے بیڑا غرق کیا ہے وہ کسی بھی شعبے کا استاد ہی بتا سکتا ہے۔ بہرحال
ہمیں اس تعلیمی نظام کے لیے، اس تعلیمی نظام میں اصلاحات چاہیے، ہمیں اس تعلیمی نظام میں تبدیلی چاہیے، ہمیں یہ تعلیمی نظام ہماری قومی زبان میں چاہیے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو طلباء نے آن لائن ایگزامز کے لیے احتجاج شروع کیا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، وہ اپنے حق کے لیے صحیح لڑ رہے ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں، اور ہماری یونیورسٹیز کو بھی چاہیے جس طرح آن لائن پڑھایا ہے اسی طرح آن لائن ایگزامز لیں۔ لیکن ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ کاروباری اڈے بنے ہوئے ہیں، ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ کاروباری مراکز بنے ہوئے ہیں۔ جو کچھ بھی ہمارے تعلیمی نظام کا بیڑا غرق ہوا ہے وہ ہمارے سیمسٹر سسٹم نے کیا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ہم جو نسل تیار کر رہے ہیں، کیا وہ نسل ہمارے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو فالو کر رہے ہیں، ہم اپنے نظام میں تبدیلی نہیں لا رہے۔ اپنے نظام میں تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، ہر شخص کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے، ہر شخص کو جو بھی اس کے ذمہ کام ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ کرے۔ خصوصاً تعلیمی نظام میں ہم تبدیلی لانے کے لیے ہمیں کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو صرف ایک مہینے کا کھیل ہے، اردو نافذ ہو جائے گی، اور اردو نافذ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مہینے کے اندر ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ اس کی کتابیں تیار ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ بہت سارا اس پہ کام ہو چکا ہے، نفاذ اردو کے لیے بہت ساری کاوشیں ہو چکی ہیں، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اتنے پڑھے لکھے پروفیسرز ہیں، اتنے پڑھے لکھے مدرس ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ ہم باہر سے کہیں سے اس کا ترجمہ کروائیں۔ کیونکہ اکثر ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہماری جو ایف ایس سی کے بعد کی ساری کتابیں ہیں وہ تو انگریزی میں ہیں، تو وہ کیسے اس کو ہم کیسے اردو میں جو ہے وہ تبدیل کر سکیں گے؟ تو وہ انتہائی آسان ہے، وہ کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں۔ انتہائی آسان کام یہ ہے کہ وہ ایک مہینے میں ہمارے پاس سٹرکچر بنا ہوا ہے، ہمارے پاس اس کی ساخت بنی ہوئی ہے کہ ہم اس پر کام کیسے کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ اتنا مشکل کام ہے نہیں، تو ہم تو یہی چاہتے ہیں، میرا تو یہی موقف ہے کہ اگر آج پاکستان میں اردو نافذ ہوتی تو یہ طلباء کو احتجاج کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، طلباء کو اپنے حق کے حصول کے لیے کوشش ہی نہ کرنی پڑتی، کیونکہ سارا جب ہماری قومی زبان میں علم ہوتا تو ہمیں سمجھنے میں مشکل ہونی نہیں تھی۔ اب طلباء کا یہ موقف ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے، ہمارا جو سلیبس ہے وہ سارا انگریزی میں ہے اور وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو یوں ہی اردو نافذ ہو جائے گی تو انگریزی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انگریزی کو بحیثیت اختیاری مضمون ہمارے تعلیمی نظام میں شامل رہنا چاہیے۔ جس طرح انگریزی کو لازمی حیثیت دی گئی ہے، اس کی وہ حیثیت ختم کر دینی چاہیے۔ تمام سلیبس جو ہے، تمام کلاسز کا سلیبس جو ہے وہ قومی زبان میں ہونا چاہیے، تاکہ ہم لوگ بھی دنیا میں منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ اب ہم دنیا میں منہ دکھانے کے قابل کیسے ہوں گے جب ہمارے پاس ہماری قومی زبان ہوگی، ہم اپنی زبان میں پڑھائیں گے، ہم اپنی زبان میں ترقی کریں گے، ہم اپنی زبان کو عزت دیں گے، تبھی دنیا میں ہماری عزت ہوگی۔ تو انشاءاللہ جس طرح یونیورسٹیز، جامعات جو ہیں وہ طلباء کے ساتھ کر رہی ہیں وہ بہت زیادتی ہے۔ جس طرح آن لائن انہیں پڑھایا گیا ہے اسی طرح آن لائن امتحانات لیے جائیں۔
اگر ایسا نہ ہوا تو طلباء کی کثیر تعداد جو ہے وہ یونیورسٹیز کے گیٹس کے سامنے ہوگی، اور ایسا ہو رہا ہے، کئی یونیورسٹیز کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے اور انہوں نے نوٹیفکیشنز بھی جاری کر دیے ہیں۔ بہرحال ایچ ای سی کو چاہیے کہ وہ خصوصاً یہ اس کا اسپیشل نوٹس جاری کرے کہ تمام جامعات جو ہیں وہ جس طرح آن لائن پڑھایا ہے اسی طرح آن لائن امتحانات لیں۔ مزید آپ میتھ ڈیجیٹل کو دیکھتے رہیے، اور میرا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔